اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری سب بہنیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بہترین بھلائیوں کا سوال کرتی ہوں. آمین یا رب العالمین. اسی کے ساتھ میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو لائٹ اپون لائٹ سورہ نور کورس کے ڈے 5 میں. الحمدللہ آج ہمارا فائنل ڈے ہے کورس کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم سب اس کورس کا حصہ بنے. یہ سب اس کی اذن سے ہوا. رب کی جتنی بھی حمد کی جائے کم ہے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. ابھی ہم نے صرف پہلا قدم اٹھایا ہے، دوسرا اٹھے گا تو منزل تک پہنچیں گے. اور دوسرا قدم ہے عمل کا قدم. علم سے عمل کرنے کی ترغیب ملتی ہے. علم روشنی ہے، یہ عمل کا راستہ واضح کرتی ہے. لیکن جب تک اس راستے پر خود چلا نہ جائے صرف روشنی کچھ کیا نہیں کرتی. آج ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عمل کرنے والے بنیں اور قیامت کے دن اس حال میں کھڑے ہوں کہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دینے والا ہو، ہمارے خلاف فریاد کرنے والا نہ ہو. اصل کامیاب تو وہ ہے جو وہاں کامیاب ہو گیا. اصل کامیابی تو اس کی ہے جسے نجات کا پروانہ مل گیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں، ہم سب کے مل بیٹھ کر اس کورس سے علم حاصل کرنے کو قبول کر لے اور ہم سب کو جنت کے راستے پر گامزن کر دیں. آمین ثم آمین. کیونکہ آج فائنل ڈے ہے اور آج ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آن لائن ٹیسٹ کی لنک شیئر کی گئی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آن لائن ٹیسٹ جو ہے وہ کس طرح آپ کو اٹیمپٹ کرنا ہے، کس طرح آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ لنک اوپن کریں گے تو گوگل فارم کھلے گا. اس میں اپنا پراپر نام اور ایج اور اپنا جی میل آئی ڈی فل کریں. یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو سرٹیفکیٹ بنیں گے وہ اسی انفارمیشن کے مطابق بنیں گے. وہی نام ہوگا جو آپ گوگل فارم میں فل کریں گے. آپ نے ٹیسٹ دینا ہے اور سبمٹ کرنا ہے. اسی وقت آپ کو آپ کے مارکس پتہ چل جائیں گے اور سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا. سرٹیفکیٹ آپ کے جی میل آئی ڈی پر آئے گا. آپ کی آن لائن ٹیسٹ کی لنک 15 سپٹمبر کی صبح 7 بجے تک اوپن کر سکتے ہیں. یعنی آپ صبح 7 بجے تک ٹیسٹ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد لنک اوپن نہیں ہوگی. جو لوگ انڈیا سے باہر ہمیں سن رہے ہیں وہ اسٹینڈرڈ انڈین ٹائم کے مطابق سپٹمبر 15 صبح 7 بجے تک ٹیسٹ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بہت ایکسائٹڈ ہوں گے اس ٹیسٹ کو دینے کے لیے. اور سبحان اللہ، دیکھیے کتنا آسان ہے. آپ نے بس اس ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کرنا ہے، آپ کو فوراً پتہ بھی چل جائے گا کہ آپ کو مارکس بھی کتنے مل گئے اور سرٹیفکیٹس بھی مل جائیں گے. تو سبحان اللہ، ہم سب کے لیے بہت آسانیاں ہو جائیں اس ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی چھوٹی موٹی جو بھی کوششیں ہیں ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول کر لے اور ہم سب کو جو ہے عمل کرنے والا بنا دے، جنت کا حقدار بنا دے. آمین یا رب العالمین. اب بڑھتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف جو ہے قلب مومن. آئیے سماعت فرماتے ہیں.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام بڑائی کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں ہمارے اور آپ کے اوپر، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں دین و ایمان کی نعمت سے نوازا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر بے شمار درود و سلام ہو، جن کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی اور ہمارے رشد و ہدایت کا سامان کیا۔ میری بہنیں، آج میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک قصے سے کرتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس قصے کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی شہر کی شاہراہ پر ایک فقیر گدڑی بچھائے اور اوڑھے 25 سال سے بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ ہاتھ پھیلائے رہتا تھا اور لوگ آتے جاتے اس کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھ دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہو گیا کہ وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، لیکن جو پیسے لوگ اس کے ہاتھ پر رکھتے تھے وہ اسے اپنی جھولی میں نہیں رکھتا تھا۔ تو لوگوں کو تھوڑا تشویش ہوئی، تو جا کر دیکھا تو قریب تھوڑا سا ہوئے تو بدبو محسوس ہوئی۔ جب دیکھا تو مر چکا تھا۔ تو لوگوں نے سوچا کہ اگر اس کو دفن کے لیے کہیں لے گئے تو پورے شہر میں بدبو پھیلے گی، ایسا کرتے ہیں کہ اسے یہیں دفن کر دیتے ہیں۔ جب زمین کھودی جانے لگی تو 2-2.5 فٹ کھودنے کے بعد کھن کھن کی آواز آنے لگی، ہاوڑے میں کدال میں لگ کر۔ تو لوگوں نے سوچا کہ یہ کیا مصیبت ہے، اب لگتا ہے کہ اسے کہیں اور لے جانا پڑے گا۔ لیکن پھر انہوں نے تھوڑا اور بڑا کر کے کھودا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر یہاں ہے کیا۔ تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا دیگ ہے، اس میں سونے چاندی کے سکے اور اشرفیاں جو ہے اس میں بھری ہیں، اور اسی سونے چاندی کے ڈھیر پر بیٹھ کر وہ فقیر 25 سال سے بھیک مانگ رہا تھا۔ میری بہنیں، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اسوے اور نمونے کی شکل میں، اور جو قیمتی نشان راہ ہیں ان کی موجودگی میں، ہم امت کے فقراء پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں، ان کا کلچر مانگ رہے ہیں، ان کا مینر مانگ رہے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اپنے حال پر غور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنی زندگی کا آخری قطرہ نچوڑ کر گئے؟ اور صرف آپ نے ہمیں نماز نہیں سکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت کا اجرا، کمزور سے کمزور انسان کو کس طرح افقی بلندیوں پر لے جانے کا سلیقہ اور ہنر، بلال حبشی کو اسلام کا پہلا مؤذن بنانا، خواتین کو زندگی کا حق دینا، خواتین کو اس مقام تک لے جانا کہ جہاں واقعتاً کوئی بھی معشور خاتون اس کو سمجھ جائے تو اس پر رشک کر سکتی ہے۔ جس نبی نے ہمیں اتنا کچھ دیا کہ ہمیں دنیا میں کسی بھی قوم سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن معاف کیجیے گا آج ہم ہر جگہ ہاتھ پھیلائے نظر آتے ہیں، ہمیں کلچر دے دو، ہمیں مینر دے دو۔ میری بہنیں، قرآن کا ایک چھوٹا سا جملہ، لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، دیکھو جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم سلاحی، علم میرا ہتھیار ہے،
ہتھیار سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا دفاع کرتے ہیں اور ضرورت پڑی تو اقدام بھی کرتے ہیں۔ 1500 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلم السلاح، علم میرا ہتھیار ہے۔ اب تک آپ سورہ نور سے لیے گئے 4 اہم موضوع پر اسپیچ سن چکی ہیں۔ اسلام میں حیا اور عفت کی اہمیت، اسلام میں پردے کے احکام اور اس کی حکمتیں، خاندانی نظام اور گھر کے آداب، وقت پر نکاح، پاکیزہ معاشرہ۔ اور آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ بھی سورہ نور آیت نمبر 35 کی روشنی میں، جس کی تلاوت ابھی آپ نے سنی۔ یہ آیت قرآن کریم کی بہت معروف آیت ہے اور اسے آیت نور بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روشنی کی مثال بہت خوبصورت انداز میں بیان کی ہے۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ ہو، چراغ ایک شیشے میں ہو اور شیشہ گویا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہو، جو زیتون کے بابرکت درخت سے روشن ہوتا ہو، نہ مشرقی ہو نہ مغربی، جس کا تیل ایسا ہو کہ وہ آگ کے بغیر ہی روشن ہو جائے۔ روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ آیت بہت گہری اور معنی خیز آیت ہے جو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو پوری کائنات کو روشنی، ہدایت اور بصیرت عطا کرتی ہے۔ روشنی صرف ظاہری نہیں بلکہ روحانی اور باطنی بھی ہے۔ اللہ کی ذات کائنات کی ہر چیز کی رہنمائی کرتی ہے، چاہے وہ مادی ہو یا روحانی۔ اللہ کی روشنی صرف زمین تک محدود نہیں ہے بلکہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے۔ اللہ کا نور ہدایت کا بھی استعارہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ انسانوں کو صحیح راستے کی طرف لے جانے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتا ہے اور ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی ڈالتا ہے۔ یہ نور صرف ظاہری روشنی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اللہ کا وہ نور ہے جو دلوں کو منور کرتا ہے اور انہیں ایمان، تقویٰ اور روحانی بصیرت عطا کرتا ہے۔ اللہ کی روشنی سے مراد وہ حقائق اور سچائیاں ہیں جو اس نے اپنے بندوں پر ظاہر کی ہیں، جیسے قرآن مجید، نبیوں کی تعلیمات اور فطرت کی نشانیاں۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا ایک جامع اور عمیق بیان ہے جو اللہ کی ذات کی شان اور اس کی ہدایت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آیت نور انسان کے دل اور روح کی تطہیر اور ہدایت کے لیے اہم ذریعہ ہے۔ یہ آیت انسان کو اپنی حالت پر غور کرنے اور اللہ کی روشنی کی تلاش کی طرف دعوت دیتی ہے، جو اسے زندگی کی راہ میں صحیح راستے پر گامزن کرتی ہے۔ مثل نورہ کمشکات کی مثال میں اللہ کے نور کی مثال ایک طاق میں رکھے ہوئے چراغ سے دی گئی ہے جو روشنی پھیلاتا ہے۔ یہ مثال اللہ کے نور کی جامعیت کو بیان کرتی ہے۔ مشکات جو ہے نا وہ مومن کا سینہ ہے اور مصباح سے مراد مومن کا دل ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اللہ کے نور کو مصباح اور زجاجہ سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ چراغ کو ایک شفاف شیشے میں رکھا گیا ہے جو نور کو اور چمکاتا ہے۔ یہ اللہ کے نور کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب دل ایمان سے بھرا ہوتا ہے تو صاف اور روشن ہوتا ہے، جس طرح ایک شفاف شیشہ روشنی کو زیادہ بہتر طریقے سے پھیلاتا ہے۔ اللہ کے نور کو دل کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دل وہ مقام ہے جہاں ایمان کا نور جلوگر ہوتا ہے۔ اللہ کا نور ایمان والوں کے دلوں میں موجود ہوتا ہے جس سے ان کو ہدایت ملتی ہے۔ زیتون کا درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی کے الفاظ ایک خاص روحانی اور علمی معنی رکھتے ہیں۔ زیتون کا درخت ایک مبارک درخت ہے اور یہ درخت یہاں اللہ کے نور کی مثال دینے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نہ مشرقی نہ مغربی کا مطلب یہ ہے کہ یہ درخت کسی خاص سمت سے محدود نہیں ہے بلکہ یہ ہر جگہ پروان چڑھ سکتا ہے۔ اس کا تیل بہت خالص اور پاکیزہ ہے جو بغیر آگ کے بھی چمکتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا نور ہر طرف پھیلتا ہے اور کسی خاص جگہ یا قوم تک محدود نہیں ہے۔ یہ تیل دراصل ایمان کی وہ خالصیت اور سچائی ہے
جو اللہ کی طرف سے مومن کو عطا ہوتی ہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کا نور، ہدایت اور علم ہر جگہ موجود ہے اور ہر شخص کے لیے قابل رسائی ہے، بشرطے کہ وہ اس کی تلاش کرے۔ نور علی نور کا مطلب ہے کہ ایمان کی روشنی پر مزید اللہ کی ہدایت اور رحمت کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک مومن کی زندگی میں ہدایت اور روشنی کی مسلسل بڑھتی ہوئی کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت کا جو آخری حصہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے، یہ ایمان کی حالت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی روشنی صرف انہیں عطا کی جاتی ہے جو اللہ کی ہدایت کی جستجو کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو ایمان کے لیے کھولتے ہیں۔ یہ مثال ایک مومن کی روحانی حالت کی عکاسی کرتی ہے، جہاں اللہ کی ہدایت اور ایمان کی روشنی اس کے دل کو منور کرتی ہے، وہیں پر وہ دنیاوی اندھیروں میں بھی صحیح راستوں پر گامزن رہتا ہے۔ سورہ نساء اور سورہ نور کو خاص طور پر عورتوں کو سکھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ نساء میں عورتوں کے حقوق، ان کے فرائض، نکاح، طلاق، وراثت اور مرد عورت کے درمیان انصاف کے بارے میں تفصیلی احکامات دیے گئے ہیں۔ اس سورہ میں خواتین کے مقام، ان کی حفاظت، ان کے حقوق پر خاص زور دیا گیا ہے۔ خواتین کو ان تمام احکامات سے آگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ سورہ نور میں پاک دامنی، حیا اور اخلاقیات پر زور دیا گیا ہے۔ اس سورہ میں حجاب، نگاہوں کی حفاظت اور فحاشی سے بچنے کے احکامات شامل ہیں۔ عورتوں کو اس سورہ کی تعلیم دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاقی معیار کو بلند کریں، اپنے عزت و وقار کی حفاظت کریں اور معاشرتی برائیوں سے بچ سکیں۔ دونوں صورتوں میں ایسے احکامات موجود ہیں جو خواتین کے لیے براہ راست ہدایت اور رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ان صورتوں کی تعلیم سے خواتین اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو بہتر طور پر سمجھ سکتی ہیں اور معاشرے میں اپنا کردار اسلامی اصولوں کے مطابق ادا کر سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان صورتوں کو خاص طور پر عورتوں کو سکھانے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں ان تعلیمات کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ میری بہنیں، قلب مومن جو کہ اس وقت میری گفتگو کا موضوع ہے، ان تمام موضوعات کا مرکز اور محور ہے جو اس سے پہلے آپ سن چکی ہیں، کیونکہ ایک مومن کا دل اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہی حقیقی سکون اور اطمینان حاصل کر سکتا ہے۔ یہ دل ایمان، حیا، عفت، پاکیزگی، خاندانی نظام اور حجاب کی اہمیت کو سمجھتا اور اپناتا ہے۔ ایک مومن کا دل حیا اور عفت سے مزین ہوتا ہے۔ یہ دل اللہ کے خوف سے بھرا ہوتا ہے جو اسے ہر قسم کی بے حیائی اور غیر اخلاقی اعمال سے بچاتا ہے۔ مومن کا دل اللہ کی رضا کے حصول کے لیے وقت پر نکاح کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کا دل جانتا ہے کہ نکاح نہ صرف ایک سماجی فریضہ ہے بلکہ ایک روحانی عبادت بھی ہے جو اللہ کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اور معاشرے کو پاکیزگی اور امن فراہم کرتا ہے۔ ایک مومن کا دل خاندانی نظام کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور اپنے گھر کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے دل میں والدین، بیوی، بچوں اور دیگر اہل خانہ کے لیے محبت، شفقت اور ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، جس سے گھر کے آداب کی پیروی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مومن کا دل حجاب کی روحانی اور معاشرتی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ عورت کے دل میں حجاب کو اپنانے کی خواہش ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ اس کے وقار اور عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ حجاب قلب مومن کی پاکیزگی اور تقوی کا مظہر ہوتا ہے۔ قلب مومن ان تمام موضوعات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر حقیقی معنوں میں مومن کہلانے کا حقدار بنتا ہے۔ اس کا دل اللہ کی محبت اور خوف سے معمور ہوتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتا ہے۔ قلب مومن ان تمام موضوعات کی جڑ ہے۔ اسلام میں دل کو ایمان کا مرکز اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہی دل ہے جو انسان کے تمام اعمال کو نیکی،
یا برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے جسے دل کہا گیا ہے۔ اگر وہ درست ہے تو سارا جسم اور عمل درست ہے، اور اگر وہ بگڑا تو سارے اعضاء اور اعمال میں جو ہے بگاڑ فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ دل کی درستگی ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ سوال یہ ہے کہ دل کا نام دل کیوں رکھا گیا؟ احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل کا نام اس کے الٹنے پلٹنے سے بنا ہے۔ اس میں جو ہے تقلب ہے، وہ ایک حالت میں نہیں رہتا۔ انما سمی القلب بتقلب، صحابہ کا بھی یہی حال تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تو خوب جذبہ محسوس ہوتا، اور جب گھر میں جاتے تو وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ۔ راستے میں ابوبکر صدیق ملے، پوچھا حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا جو کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی ہے وہ گھر میں نہیں ہوتی، یہ تو منافقت ہے۔ کہنے لگے یہی حال تو میرا بھی ہے، چلو چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ وہ گئے اور سوال پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ اگر تیری وہ کیفیت جو میری مجلس میں رہتی ہے ہر وقت رہے تو فرشتے آسمان سے اتریں تم سے مصافحہ کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلب بین اصبع الرحمن یقلبہ اور یصرفہ حیث یشاء، دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہتا ہے موڑ دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ ہی دلوں کو ادھر ادھر موڑ دیتا ہے تو اس میں ہمارا کیا رول ہے؟ تو قرآن اور سنت کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کا دل خیر کی طرف مائل ہو تو اللہ خیر کی طرف موڑتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی خیر کی طرف جانا چاہے اور اللہ اسے شر کی طرف موڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دوسری روایت میں علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت اور اپنے دین پر جما دے۔ اگر انسان کا دل کسی کام میں نہ لگے، کسی کام میں مطمئن نہ ہو تو اس کام میں کوالٹی پیدا نہیں ہوتی۔ اور دل کیسے لگایا جائے، یہ اہم سوال ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ سوچنے کا کام، سمجھنے کا کام، عقل کا کام، تفقہ کا کام، یہ سب دل کا کام ہے۔ دماغ کے بارے میں قرآن نہیں کہتا۔ کیا ان کے پاس دل نہیں ہے جس سے یہ سمجھنے کا کام لیں؟ قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ اور جب دل اندھے ہوں تو پھر ہمارے اندر اچھے کام کا جوش و جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ غالب کہتے ہیں جانتا ہوں ثواب و طاعت و زہد، جانتا ہوں ثواب و طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ ہمارا یہ جو دل ہے نا، یہ اللہ رب العزت کے دیکھنے کی جگہ ہے، اور اس دل پر جب انسان گناہ کرتا ہے تو دھبا پڑ جاتا ہے، 1 دھبا 2 دھبا، بہت ساری گرد پڑ جاتی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم، قلب مومن کبھی اپنے دل پر دھبا نہیں پڑنے دیتا۔ اس سے غلطی ہوتی ہے لیکن فوراً ندامت کے ساتھ تائب ہو جاتا ہے، جھک پڑتا ہے اور اس گرد سے اپنے دل کے آئینے کو صاف کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ قلب مومن، اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس آئینے پر گرد نہیں جمنی چاہیے۔ گناہوں کے غبار سے بچنے کی مسلسل اور ہمہ وقتی کوشش۔ گناہ تو ہم سے ہوتے ہیں، دانستہ نادانستہ، لیکن اگر غلطی ہو جائے تو فوراً ہمیں اللہ سے رجوع ہونا چاہیے، ورنہ یہ دل کا آئینہ یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں رہ جائے گا۔ اور استغفار کے ساتھ ہم کوئی نیکی کر لیں، انفاق، کسی کی مدد، کچھ بھی،
اس آئینے کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے اس پر کوئی گرد نہ جمے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا رزق حلال ہو۔ کیونکہ کوئی شخص بہت نمازی ہو، تہجد گزار ہو، نفلی روزے رکھتا ہو، لیکن اس کا رزق حرام ہو تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جب تک دل آمادہ نہ ہو جائے قربانی نہیں دے سکتے۔ ایک دفعہ حضرت سمیہ رضی اللہ سے، جو اسلام کی راہ میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون ہیں، ان کو ایمان لانے کے نتیجے میں ابو جہل نے بہت ستایا۔ ایک دفعہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اس نے کہا کہ اللہ کا انکار کرو۔ وہ تکلیف اور دھوپ کی شدت سے سمجھ نہیں پائیں۔ اس نے اوپر اشارہ کر کے کہا کہ وہ ایک اللہ جس کو تم پوجتی ہو اس کا انکار کرو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ کو غصہ آ گیا۔ جو جملہ ان کا تاریخ میں محفوظ ہے، انہوں نے کہا کہ ابو جہل، تیری موٹی موٹی ہڈیوں میں جو جان ہے، خدا کی قسم میرے ایمان کی قوت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس نے انہیں بڑی نازک جگہ بھالا مار کر شہید کر دیا۔ سمیہ رضی اللہ کی چیخ جو آج سے 1400 سال پہلے ہوئی تھی، وہ چیخ امت مسلمہ کا حوصلہ بڑھا رہی ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ، جو فرعون کی بیوی تھیں، جو اپنے ایمان اور اخلاص کے لیے مشہور ہیں، ان کا اخلاص اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے فرعون کی ہر سختی کو برداشت کیا، لیکن اپنے رب سے وفا کی۔ ان کی مشہور دعا، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ یہ دعا ان کے اخلاص اور دل کی پاکیزگی کا ثبوت ہے۔ یہ ہمارے دور اول کی تصویر ہے جو ہمارے ایمان کو قوت دے رہی ہے۔ اس ضمن میں اخوان کی خاتون زینب الغزالی کا واقعہ بڑا ایمان افروز ہے۔ جب انہیں جیل میں ڈالا گیا اور انہیں ظلم و ستم کا شکار بنایا گیا، زینب الغزالی کو چھت سے لٹکا کر زد و کوب کیا جاتا۔ جب تکلیف ناقابل برداشت ہو جاتی تو وہ چیخنے لگتی تھی۔ چیخنے کے دوران وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہتی۔ زینب الغزالی کی چیخ کا وہ جملہ کتنا معنی خیز ہے۔ وہ خود کو مخاطب کرتے ہوئے بولتی کہ اے زینب، تو سمیہ سے بہتر نہیں ہے۔ رابعہ بصری، جو ایک مشہور صوفیہ خاتون تھی، جو اپنے محبت الہی اور روحانی پاکیزگی کے لیے مشہور ہیں، ان کے اخلاص کی مثال، ان کا مشہور قول کہ میں اللہ کی عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتی بلکہ اس کی محبت میں کرتی ہوں، یہ قول ان کے اخلاص اور دل کی صفائی کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ یہ خواتین ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ اخلاص اور دل کی صفائی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے زندگی کیسے گزاری جائے۔ ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ دنیاوی آزمائشوں کے باوجود اگر دل میں اللہ کی محبت اور نیت میں اخلاص ہو تو اللہ کا نور ہمیں ہدایت کی روشنی عطا کرتا ہے اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اگر ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو ہماری جان ہماری نہیں ہے، ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، ہم نے سودا کر لیا ہے اللہ سے اپنی جان کا اور اپنے مال کا، اور بدلے میں جو چیز مانگی ہے اور اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ جنت ہے۔ اس آیت کو ہم پڑھیں اور بلال رضی اللہ کی زندگی کا واقعہ پڑھیں کہ ایک موقع پر مکہ کے اوباش لڑکوں نے ان کے گلے میں پھندا ڈالا اور مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے رہے اور پھر تپتی ریت پر کنکریاں بچھائیں اور خون آلود پیٹھ کے بل ان کو لٹا دیا۔ ایک بڑا وزنی پتھر لا کر ان کے سینے پر رکھ دیا، جس سے ان کی زبان ترچھی ہو کر باہر نکل آئی۔ کفار کا قہر لگاتے ہوئے چلے گئے کہ آج محمد کا دیوانہ ختم ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد
कुफ़ार में से एक रहम दिल आदमी का गुज़र हुआ। उसने किसी तरह से पत्थर हटाया, कहीं से लाकर हज़रत बिलाल के हलक में पानी डालने लगा। थोड़ी देर बाद जब हज़रत बिलाल में ज़िंदगी की अलामात लौटने लगी तो उनकी ज़बान से वही अल्लाहु अहद का जुमला निकलने लगा। वो आदमी हैरत ज़दा रह गया कि इस कदर अज़ियत के बाद भी बिलाल की ज़बान से वही जुमला अदा हो रहा है। उसने अपने तौर पर हमदर्दाना लहजे में कहा, भाई बिलाल, तुम क्यों नहीं मोहम्मद का साथ छोड़ देते? मैं देख रहा हूँ कि तुमने जब से मोहम्मद का साथ पकड़ा है रोज़ाना तुम्हारे साथ यही सलूक हो रहा है। हज़रत बिलाल ने अपने मोहसिन के कंधे पर हाथ रख दिया और इसकी आंखों में आंखें डालकर बोले, भाई तुम बाज़ार से 2 पैसे के मिट्टी के बर्तन ख़रीदते हो तो उसको ठोक बजा कर देखते हो कि इसमें कोई खोट तो नहीं है। मेरे रब ने मुझे जन्नत के बदले ख़रीद लिया है। अब वो मुझे ठोक बजा कर देख रहा है कि कहीं मेरे बिलाल में कोई खोट तो नहीं। मेरी बहनें, क्या लोग थे जो राहे वफ़ा से गुज़र गए। और एक बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, जब तक ये जज्बा ना हो कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, कोई देखे ना देखे, कोई वाहवाही करे ना करे, तो दिल की दुनिया में एक तब्दीली आती है। एक बड़ा जलसा हुआ, ख़तीब ने बहुत उम्दा गुफ्तगू की, बहुत सारे लोग इस्लाम की तरफ आ गए, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम कि सवाब उस बड़े मुक़र्रिर को मिला ज़्यादा या उस अदना कारकुन को जो कुर्सियों को साफ़ कर रहा था कि लोग उस पर बैठ जाए। मेरी बहनें, ये दुनिया बहुत रंगीन है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ओहदे, ये मनसब, ये ज़िम्मेदारियाँ, हो सकता है कि तुम जन्नत में जा रहे हो और ओहदा और ज़िम्मेदारियाँ आने के बाद तुम्हारा रास्ता चेंज कर दिया जाए। एक हदीस में आता है कि रिया इतनी ख़तरनाक बीमारी है जो इतनी धीरे धीरे आती है कि इंसान को पता भी नहीं चलता और सब कुछ ख़त्म करके चली जाती है। ये दिखावा आप जानती हैं, बहुत मशहूर वाक़या है जो एक आलिम सखी और मुजाहिद के बारे में है। अल्लाह के यहाँ लाया जाएगा, अल्लाह पूछेगा, मैंने तुम्हें जिस्मानी क़ुव्वत दी थी, ताकत दी थी, मैंने तुम्हें इल्म दिया था, दौलत दी थी, क्या किया? वो कहेगा, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे रास्ते में खर्च कर दी, लोगों को तबलीग की, जिहाद किया। अल्लाह ताला फरमाएंगे तो झूठ बोलता है, अल्लाह के फ़रिश्ते फरमाएंगे तो झूठ बोलता है, और हुक्म होगा कि इसे मुँह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। इतना बड़ा रिस्क ना लें हम, इतना बड़ा रिस्क ना लें। दूसरी अहम बीमारी जिसे माशरे में बुरा समझा ही नहीं जाता वो तकब्बुर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ही सीने में तकब्बुर और ईमान जमा नहीं हो सकते। इंसान का मजाक उड़ाना, जलील करना, हक़ीर समझना, ये सारी चीज़ें तकब्बुर की बुनियादी मर्ज़ की वजह से आती हैं। आप सोचिए, हमारे रहनुमा, हमारे हादी, कायनात के आखिरी इंसान तक के रहनुमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है तकब्बुर की। तरबियत आपने ऐसी फरमाई कि कुरान कहता है, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। न मर्द मर्दों का मजाक उड़ाएं और न औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं। हो सकता है कि जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो उनसे बेहतर। इस चीज़ को कितनी खूबसूरती के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में बरता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाह, जो यहूदियों की सरदार की बेटी थीं, खैबर फ़तह हुआ तो वो आपके पास आ गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया, वो उम्मुल मोमिनीन बन गईं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में थे, हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाह आ गईं। सफ़िया रज़ियल्लाह की कई खूबियाँ हदीस में नक़ल हैं। एक ये कि वो बहुत खुश मिजाज थीं और दूसरे वो खाना बहुत अच्छा बनाती थीं। वो आईं थोड़ी देर बाद और हंसी मजाक के बाद फिर वो जाने लगीं।
جب وہ جانے لگی تو حضرت عائشہ ایک خاص انداز میں ان پر ہنسیں۔ حضرت صفیہ سمجھ نہیں پائیں، لیکن جب وہ چلی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ ابھی تم کیوں ہنسی تھیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ صفیہ تو بس اتنی سی ہیں، ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا۔ قربان جائیے ہمارے رسول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے کہا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ خدا کی قسم اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کا سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ میری بہنیں، ہمیں اپنے مزاج کو، اپنی زبان کو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ طرز تخاطب کو، طرز تکلم کو بہت چیک کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو سراسر خیر خواہی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ غم گساری کا نام ہے۔ خیر خواہی کا کتنا بڑا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، آپ کے صحابہ کے اندر پوری دنیا کے لوگ پیش نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو ایک جگہ کی ذمہ داری سونپ دی، وہ ذمہ داری انجام دے رہے تھے، خطبہ دینا، نماز پڑھانا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا۔ کچھ لوگ حدیث پڑھنے لگے، تفسیر پڑھنے لگے۔ ان لوگوں نے آپ کو کچھ تحفے دے دیے، کسی نے اونٹنی، کسی نے بکری، کسی نے گائے، گھر تو تھا نہیں، ایسی ایک باؤنڈری تھی اسی میں رکھ لیا۔ ایک بہت مضبوط چاقو چوبند قسم کے صحابی تھے حضرت محمد بن مسلمہ، ان کو حضرت عمر رضی اللہ نے اس لیے متعین کیا ہوا تھا کہ سب کو چیک کرتے رہیں کہ کام ٹھیک سے ہو رہا ہے کہ نہیں۔ وہ پہنچ گئے وہاں، لوگوں سے دھیرے دھیرے پوچھنے لگے کیسا چل رہا ہے، ابو ہریرہ کام کیسے دیکھ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ تو جائیداد بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے چیک کیا تو دیکھا کہ واقعی سب ہے، بکری، گائے اور اونٹنی۔ تو انہوں نے لکھ کر بھیج دیا کہ امیر المومنین ابو ہریرہ تو واقعی جائیداد بنا رہے ہیں۔ حضرت عمر ناراض ہوئے اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا اور حکم دیا کہ جو کچھ ابو ہریرہ نے جمع کیا ہے سب بیت المال میں جمع کر دیا جائے۔ ابو ہریرہ مدینہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ سے ملاقات کی، بہت سخت لہجے میں اپنی بات رکھی، کہا امیر المومنین یہ جو آپ نے میرے ساتھ حرکت کی ہے نا، اس سے مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز بیت المال کی نہیں تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ جب تم یہاں تھے تو یہ چیزیں کہاں تمہارے پاس تھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے مجھے تحفے دیے، میں نے بھی لوگوں کو تحفے دیے اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن بات سخت ہو رہی تھی تو ابو ہریرہ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں عصر کا وقت ہو گیا، حضرت عمر نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ نے دیکھا کہ نکلنے والوں میں ابو ہریرہ نہیں دکھے، تو انہیں تھوڑا تشویش ہوئی کہ کہاں گئے۔ تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں ابو ہریرہ بہت ہی الہ وزار کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ نے سوچا کہ کہیں میرے بارے میں تو اللہ سے نہیں کہہ رہے ہیں کچھ، تو دھیرے دھیرے گئے اور ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اندازہ بالکل صحیح تھا، ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، عمر نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس سے مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے، لیکن اے اللہ اگر عمر نے صحیح کیا ہے تو مجھے آپ سے کچھ کہنا ہی نہیں ہے، کیونکہ عمر تو کھڑے ہی اسی لیے ہوئے ہیں کہ حق کا فیصلہ کریں، لیکن اے اللہ اگر عمر نے کچھ غلط بھی کیا ہے میرے ساتھ تو اے اللہ عمر کو آخرت میں نہ پکڑنا۔ حضرت عمر برداشت نہ کر سکے، پیچھے سے آ کر چمٹ گئے، کہا کہ ابو ہریرہ میں تمہیں بہت بڑا آدمی سمجھتا تھا، لیکن تم اخلاق کے اتنے بڑے مرتبے پر ہو اس کا اندازہ نہیں تھا مجھے۔ میری بہنیں، میں بہت ادب کے ساتھ عرض کرتی ہوں کہ ہم بھی اسی رسول کے نام لیوا ہیں، ہم نے بھی اسی کا کلمہ پڑھا ہے جس کا ابو ہریرہ نے پڑھا تھا، لیکن کردار میں اتنا تفاوت کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل بدلتا ہے جب تم آپس میں خالصتاً لوجہ اللہ محبت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
बनी इसराइल का एक शख्स जा रहा था। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, पूछो कहाँ जा रहे हो। वो इंसानी शक्ल में आया, पूछा आप कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा फ़लाँ शख्स से मिलने जा रहा हूँ। उसने कहा उस शख्स से कोई रिश्तेदारी है। कहा नहीं। फिर पूछा कोई लेन देन है, कोई तिजारत है। उसने कहा नहीं। पूछा फिर क्यों जा रहे हो। कहा कि उससे मैं उस शख्स से अल्लाह वास्ते मोहब्बत करता हूँ। जब हम बैठते हैं तो अल्लाह को याद कर लेते हैं। अल्लाह किन चीज़ों से खुश होता है उसको करने का मंसूबा बनाते हैं। तो फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह ने मुझे भेजा है ये बताने के लिए कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए 70,000 फरिश्ते दुआ करते हैं। जब दो लोग आपस में अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह उन्हें मोहब्बत की नज़र से देखता है। फिर जिब्राइल को बुलाता है, फरमाता है जिब्राइल ये मेरे लिए आपस में मोहब्बत करते हैं। जिब्राइल फरिश्तों से जाकर कहते हैं पता है मुझे मेरे रब ने बुलाया था। वो उन दो लोगों से मोहब्बत करता है इसलिए कि वो अपने रब के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं। तुम भी इनसे मोहब्बत करो। बुखारी की हदीस है कि फिर दुनिया वालों को इल्हाम कर दिया जाता है कि अल्लाह, जिब्राइल और तमाम फरिश्ते उनसे मोहब्बत करते हैं, तुम भी इनसे मोहब्बत करो। ये मोहब्बतें यूँ ही नहीं मिल जाती। तमाम रवाबित सांस की एक हिचकी के साथ ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये रिश्ता आसमान तक जाता है। इसलिए मेरी बहनें, कोई शख्स कितने भी अच्छे काम कर रहा हो, अगर उसका मकसद दुनिया को दिखाना है तो उसका कोई भी अमल खैर नहीं हो सकता। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए काम करना है। दुनिया उस काम की वजह से आपको अच्छा समझे ये और बात है। दुनिया आपको अच्छा समझे और आपके मर्तबे को तस्लीम करे ये बहुत ख़तरनाक है। मेरी बहनें, इस दिल को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, इसको गद से बचाने के लिए बहुत ही अहम चीज़ जो है वो अल्लाह का ज़िक्र है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। पूरी कायनात में अल्लाह के ज़िक्र से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। वली ज़िक्रिल्लाहु अकबर। नमाज, रोज़ा, हज, इससे भी बड़ी चीज़ ज़िक्र है। कुरान कहता है अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री। ये दिल जो है अल्लाह की याद से ट्रांसपेरेंट होता चला जाता है। अगर मारिफत के साथ अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह का ज़िक्र जब बंदा करता है तो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह से लेते हुए जब बिस्तर पर लेटता है तब भी, यहाँ तक कि जब अपने दाएं बाएं चीज़ों को देखता है तो अल्लाह याद आता है। यहाँ तक कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक पर गौर करता है, वो भी अल्लाह का ज़िक्र है। अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। क़ल्ब मोमिन के लिए बहुत अहम चीज़ जो है वो मौत की याद है। लज़्ज़तों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ मौत है। मौत के बाद कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के बारे में आता है जब वो कब्र पर खड़े होते तो बहुत रोते थे। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं। तो उन्होंने बताया कि उस्मान रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि यही वो जगह है कि यहीं पर जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला हो जाता है। क़ल्ब मोमिन के लिए जो है आखिरी चीज़ दुआ है। मेरे मालिक मुझे ऐसा दिल दे दे जो तुझसे डरने वाला हो, तेरी खशियत इख्तियार करने वाला हो, तुझसे मोहब्बत करने वाला हो। और जब वो बातें आए और हमारा दिल ना पसीजे, हमारे दिल में नमी ना पैदा हो, तो दुआ करना चाहिए कि मेरे मालिक मुझे दिल दे दे, क्योंकि मेरे पास दिल नहीं है। मेरी बहनें, ये हम सब के लिए गौर व फ़िक्र का मौजू है कि कैसे हमारे अंदर आखिरत की तैयारी का शौक़ पैदा हो, कैसे हमारे अंदर दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बैठे और इन तमाम बुराइयों, रिया, कीना, हसद, बुग़्ज़, ग़ीबत, इन तमाम गंदगियों से अपने दिल को गर्द आलूद होने से बचाएं, ताकि हमारे सीने में जो चिराग है उसका शीशा बिल्कुल शफ़ाफ़ हो जाए
کہ جیسے چمکتا ہوا ستارہ۔ علامہ اقبال کا یہ شعر نہایت جامع ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اگر انسان اپنے عادت و کردار کو درست کر لے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ڈھال لے، اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، خود کو پہچانے کہ ہم انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات کا ہر کام اعلیٰ و ارفع یعنی کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تو ہر حال میں اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، اور اللہ اس کو اس کی مرضی کی ہر وہ چیز عطا کرے گا جو اس کے حق میں بہتر ہو انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ان تمام امور و مسائل پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔